حضرت امام موسیٰ کاظم کا مختصر تعارف۔ اسم مبارک موسیٰ، القاب کاظم، کنیت ابو الحسن، تاریخ ولادت 7 صفر، تاریخ شہادت 25 رجب، مدفن کاظمین، بغداد، عراق۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں جانشین ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم اپنے آباء و اجداد کی طرح امام مخصوص من اللہ معصوم اور افضل کائنات تھے۔ آپ دنیا کے تمام زمانے جانتے تھے۔ آپ دنیا کے عابدوں میں سب سے بڑے، عبادت گزار اور سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ امام موسیٰ کاظم 7 صفر کے روز ابوا کے مقام جو مدینہ مکہ کے درمیان واقع ہے پیدا ہوئے۔ ظہور کے فوراً بعد ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت زبان پر جاری فرمائی۔ یہ عمل آپ نے بالکل اسی طرح انجام دیا جس طرح آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اور امامت کے تمام فرائض کی ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت منصور دوانکی کی حکومت تھی۔ یہ وہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات موت کے گھاٹ اتار دیے گئے یا دیوار میں چنوا دیے گئے۔ دوانکی کی حکومت کے بعد اس کے بیٹے مہدی کی حکومت آئی اور اس کے بعد اس کے بھائی ہادی کی حکومت آئی اور پھر ہارون رشید کا زمانہ آیا۔ اس دور میں امام موسیٰ کاظم کو آزادی کی سانس لینا نصیب نہیں ہوئی۔ امام کی شہادت۔ امام کو بصرہ میں 1 سال قید رکھنے کے بعد ہارون رشید نے والیہ بصرہ عیسیٰ بن جعفر کو لکھا کہ موسیٰ بن جعفر کو قتل کر کے مجھ کو ان کے وجود سے سکون دے۔ اس خط کو پانے کے بعد ہارون رشید نے اس کام کو سندی بن شہق کے حوالے کیا اور اسی ملعون کے ذریعے امام کو زہر دلوا کے شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت 25 رجب المرجب بروز جمعہ میں واقع ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 55 سال کی تھی۔ آپ نے 14 سال ہارون رشید کے قید خانے میں گزارے۔ شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو قید خانے سے ہتھکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا اور نہایت ہی توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔